لیے کہ اس کے جسم کے اندر وہ نرمی پیدا ہو جائے اور جو اس کی صفائی ہے وہ اچھے سے ہو جائے. اس لیے شریعت کی حکمت اپنی جگہ پہ، مگر ہمیں حکم ہے کہ بیری کے پتے ڈال کے پانی کے اندر اس پر پانی بہایا جائے جسم پر اور اس کو غسل دیا جائے. اور پھر اس غسل کے بعد جب مکمل غسل دیا جائے، ایک تو خیال رکھنا ہے اس کا سطر رہے. اسی لیے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جب غسل دیا جاتا ہے تو سارے کپڑے تو اتار دیے جاتے ہیں پہلے، لیکن اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے. وہ اکثر سفید ڈالتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ رنگین ڈالا جائے تاکہ سفید پر پانی گرتا ہے تو سطر ننگا سا ہونے لگتا ہے. اگر رنگین ڈال دیا جائے تو اس سے سطر ننگا نہیں ہوتا. شریعت میں کوئی غسل دینے کے لیے پابندی نہیں کہ آپ اس کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے کون سا کپڑا ڈالیں. اور یہ بھی یہاں بات ذہن میں رکھیں، کفن کے لیے سفید کپڑا فرض نہیں ہے. کفن کے لیے سفید کپڑا فرض نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید چادروں میں کفن دیا گیا اور آپ سفید کپڑے کو پسند فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ایک اچھا کپڑا ہے، آپ اس کے اندر اپنی میت کو کفن دو تو بہت اچھا ہے. لیکن اس میں بہت سی روایات سے یہ ثابت ہے کہ رنگین کپڑوں کے اندر بھی، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے استعمال کرتے تھے 2 چادریں دھو کے رکھ دی، کہا مجھے اس میں ہی کفن دے دینا کیونکہ نئے کپڑے کا زندہ زیادہ مستحق ہے. تو یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کفن جو سفید دیا جاتا ہے یہ ایک احسن کپڑا ہے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں. سفید چادروں کے اندر جو کفن دیا جاتا ہے یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس لیے دیا. تو جو سطر ڈھانپنے کے لیے غسل کے دوران وہ رنگین کپڑا ہونا چاہیے اور وہ سینے سے لے کے بندے کے جو یہ گھٹنے یہاں تک رہے تاکہ اس کا سطر رہے. ہر کام کرتے وقت اس سطر کو اتارا نہ جائے. وہ راز اور وہ سطر اور وہ پردہ داری مسلمان زندہ کی طرح مردہ کی بھی مسلمان پر فرض ہے. یہ غسل مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ وہ کپڑا اتار دیں جو گیلا اوپر آپ نے سطر کے لیے ڈالا ہے، اوپر کوئی اور کپڑا ڈال لیں جو خشک ہے. وہ ہمارے جو کفن سلائی کرتے ہیں یا کاٹتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کاٹ کے کپڑا رکھا گیا ہوتا ہے، تو وہ اوپر ڈال کے پھر میت کو اچھے طریقے سے پہلے چارپائی پر یا جس پر آپ نے لے کے جانا ہے میت کو قبرستان تک جنازے تک، اس پر وہ کفن کی چادریں بچھا لی جاتی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں. تو ان چادروں کو بچھایا جاتا ہے، لیکن چادروں کو بچھانے سے پہلے وہ نیچے بند ڈالے جاتے ہیں. 3 بند ہوتے ہیں، وہ ایک پاؤں کی طرف ہوتا ہے، ایک سر کی جانب اور ایک درمیان میں کفن کے اندر وہ بند رکھے جاتے ہیں اور اس کے اوپر چادریں بچھا دی جاتی ہیں. مرد کے لیے جو 2 چادریں ان کو ایسے بچھا دیا جاتا ہے، عورت کے لیے 3 چادروں کو بچھایا جاتا ہے. تو وہ 2 چادریں بچھا دی جاتی ہیں، بند نیچے رکھا ہوتا ہے، پھر میت کو لا کے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ 2 چادروں کے ساتھ ایک ہوتا ہے جس کو قمیص کی شکل دی جاتی ہے. اس میں جو ہوتا ہے کہ وہ گلا سے تھوڑا سا کاٹا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا یعنی جو ایک حصہ وہ نیچے رکھتے ہیں یعنی کمر سے اوپر پیچھے رکھتے ہیں، سر جہاں رکھتے ہیں پھر وہ آدھا حصہ آگے کر دیتے ہیں جس سے سینہ ڈھک جاتا ہے، وہ ناف تک آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ کپڑا پہلے آ جاتا ہے اور پھر جو 2 نیچے چادریں ہوتی ہیں ان چادروں کو ایک کو پہلے لپیٹا جاتا ہے پھر دوسری کو لپیٹ دیا جاتا ہے. پہلے درمیان سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر پاؤں کی طرف سے ان دونوں چادروں کو ملا کے وہ جو نیچے بند رکھا ہوتا ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور پھر سر کی جانب سے چادروں کو موڑ کے پھر اس کو باندھ دیا جاتا ہے. جب اس کو قبرستان میں تدفین کی جاتی ہے اکثر اس کو پہلے نہیں باندھا جاتا جو سر کی جانب ہوتا ہے تاکہ جو چہرہ وغیرہ دیکھنے والے اس کو دقت نہ ہو. تو اس طرح کر کے وہ اس کو پھر کفن مکمل ہو جاتا ہے. جب کفن مکمل ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ کافور لگاتے ہو. کافور ایک ٹکی سی ہوتی ہے، وہ اس کو آپ اکثر وہ جمی ہوئی ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے، اس کو آپ باریک کر لیں، اس کی خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے، اس کو کفن پہ بخیر دیں اور خوشبو ہے وہ لگا دیں، داڑھی کو بالوں کو کفن پر آپ لگا دیں. یہ مرد کا غسل اور کفن ہے. عورت کا بھی ایسے ہی ہے، غسل بھی ایسے ہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے عورت کے غسل میں اگر سر کے بال لمبے جو ہیں وہ لمبے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا کہ اس کی نا وہ منڈیاں کر دی جائیں، اس کو جیسے گت کی جاتی ہے وہ اس کو کر دیا جائے، کنگھی کر دی جائے، اس کو صاف ستھرا کر دیا جائے، بالوں کو اس میں تیل لگا دیا جائے. وہ خاتون کے بالوں کا یہ اضافی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عام مرد کے لیے
चादरें वो 3 होती हैं, औरत के लिए 5 होती हैं, यानी उसकी 3 चादरें नीचे बिछा दी जाती हैं और एक जो चादर है उसको लपेट दिया जाता है, वो उसकी नाभ से नीचे टांगों पर वो रखा पहले ही जाता है, लेकिन फिर उसको लपेट दिया जाता है। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, उसको सिलाई लगा लेते हैं और उसको शलवार की मानद बना लिया जाता है और फिर उसको डाल दिया जाता है, खुला ही होता है लेकिन उसको डाल दिया जाता है और इधर से उसकी कमीज होती है जो गले में डाल के पूरी डाल दी जाती है। तो ये 2 चादरें इसमें इस्तेमाल हो जाती हैं और 3 चादरें नीचे बिछाई हुई होती है, बंद इसमें भी वही रखे जाते हैं। 3 चादरें औरत के सतर और उसकी पर्दादारी के लिए होती है। उसको जो ऊपर होते हैं कमीज टाइप और शलवार टाइप, वो पहले उसको रखा ही इस तरह जाता है कि वो डालने में आसानी हो सके। फिर असल में जो औरत है इसका एक स्कार्फ टाइप भी होता है, वो स्कार्फ जिस तरह दुपट्टा होता है स्कार्फ की तरह उसको सर पर लपेट दिया जाता है और फिर चादरों को फोल्ड कर दिया जाता है और फिर उसी तरह बांध दिए जाते हैं, दरमियान में बांधा जाता है, पाँव की तरफ बांधा जाता है और उधर बांध दिया जाता है। इंशाल्लाह अभी हम ये गुस्ल और कफन के हवाले से प्रैक्टिकली इधर सामने एक बंदे को लटा के, किसको लटाना ज्यादा छेद जाना लटा, अच्छा वो एक हम करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि ऊपर घर वाले मौजूद हैं तो वो उनको कफन भेजा गया है, खातून का कफन, उनके पूरे कपड़े, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो ऊपर जो खवातीन है तालबात उनको प्रैक्टिकली कफन का तरीका और गुस्ल का तरीका बतलाएं ताकि उनको माओ बहनों को गुस्ल देने और कफन देने में कोई दिक्कत पेश ना हो। ये एक हिचकिचाहट होती है, जैसे कहने बंदे को शर्म सी आती होती है, कुछ ना मालूम होने की वजह से वो कुछ बंदा कहता है ये काम मैं क्यों करूं। तो हकीकत ये है कि घर वालों को ये काम करना चाहिए कि वो गुस्ल भी खुद दें, जरूरत करते कफन भी खुद पहनाए। उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जो बाप बेटे के लिए, जो बेटा बाप के लिए, माँ बेटी के लिए और बेटी माँ के लिए, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता और सदर भी रह जाता है और काम सुन्नत के मुताबिक भी बंदा कर लेता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमाए।